السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیات 40 تا 43 آیات کی تلاوت عرض ہے، پھر ترجمہ اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ترجمہ اور چیدہ الفاظ کا بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو قرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا، اور میرا ہی ڈر رکھو، اور مانو جو کچھ میں نے اتارا سچ، سچ بتاتا تمہارے پاس والے کو، اور مت ہو تم پہلے منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو جان کر۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ، اور پورا کرو قرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، میرا ہی ڈر رکھو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور مانو جو کچھ میں نے اتارا سچ بتاتا تمہارے پاس والے کو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو تم منکر اس کے سب سے پہلے ابتدا کرنے والے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، وإیایا فاتقون، اور مجھی سے بچتے رہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو، ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو جان کر۔ رب زدنی علما، جیسا کہ گزشتہ کی آیات میں
مضمون چل رہا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ پھر آدم علیہ السلام نے اس پر ایسے کلمات سیکھے اللہ سے کہ معافی کریں اللہ، جیسے کہ ایک آیت بھی آتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ نے معاف کر دیا آدم علیہ السلام کو، اور لیکن جو معاملہ ہو چکا تھا اور وقت بھی آ چکا تھا زمین پہ اترنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سارے سے کیا مراد ہے؟ شیطان اور اس کی ذریت اور دونوں اماں ہوا حضرت آدم علیہ السلام، سب کو وہاں سے اتار دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو تصور ہمیں آتا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام تھے، تو وہ جو جنت جس میں حشر کے بعد جس میں سارے نیک لوگ جائیں گے، یہ وہ جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے جنت کو بنا دے۔ تو جو جنت اللہ نے آپ علیہ السلام کو دی، وہ بھی آسمانوں میں تھی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیطان وہاں کیسے پہنچ گیا جنت میں؟ تو یہ بھی ایک اللہ کا معاملہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ڈیزائن کی گئی ہے وہ کوئی اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو جنت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مثال کے طور پہ شیر کو، چیتے کو بہت اعلیٰ قسم کے عمدہ باغ میں لا کے قید کر دیا جائے، جہاں پہ بڑے بڑے لہلہاتے آم کے باغات ہیں، سیب کے باغات ہیں، کیلے ہیں، فلاں ہیں اور میوہ جات ہیں، اور وہاں پہ دودھ کی نہر بھی بہا دیں، آپ جو جی چاہے کر دیں، اور شیر کو وہاں چھوڑ دیں، تو شیر کہے گا مجھے کہاں لے آئے، یہاں تک کہ 2-4 دن بعد وہ نڈھال ہو کے مرنا شروع ہو جائے گا بھوک سے۔ تو وہ اس کے لیے جنت تو نہیں، وہ تو خطرناک موت کا قید خانہ بن جائے گی۔ تو اسی طرح سے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں جنت عطا فرمائیں گے، لیکن ان کی جنت کی کیفیت تو وہ نہیں ہو سکتی جو انسانوں کی ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پہ بھی آبادیوں میں اس طرح سے نہیں رہ سکتے جنات، ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی پانی کا جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا خشکی پہ لا کے رکھا جائے تو مر جائے گا۔ اسی طرح انسان کو سمندر میں اتار دیا جائے، کتنے ہی حالات کو صحیح کر دیں، لیکن وہ وہاں نہیں رہ سکتا ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اور اس کی ذریت سے مخاطب ہوئے اور آدم علیہ السلام سے اور محبت سے کہ سب اتر جاؤ یہاں سے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا پورا، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 40 میں اپنے کلام کا رخ موڑا ہے، وہ مخاطب کیا ہے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل۔ اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام صاحبزادے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام۔
اسماعیل علیہ السلام کو بچپنے میں ہی اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور کوئی 10-12 مرتبہ گننے میں آتا ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے ان سے ملاقات کرنے، یہاں تک کہ وہ شادی شدہ ہو گئے اور اس کے بعد بھی جاتے رہے وہ. تو وہ بنی اسماعیل وہاں پہ آباد ہو گئی، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا اسرائیل تھا. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادیں بہت پھلی پھولی. یعقوب علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام میں کے پاس چلے گئے تھے مصر میں، جہاں پہ وہ اقتدار میں آ گئے تھے. تو جب لیکن تھے تو باہر سے آئی ہوئی ایک قوم. ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، کچھ عرصے تک تو یہ چین سے رہے، اس کے بعد وہی رقابت اور تعصب نے جڑ پکڑی، اور مقامی لوگ جو تھے قبطی آل فرعون جو ہے وہ وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. جس فرعون کی بات چلی ہے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، وہ فرعون بہت بات کا ہے. اس سے پہلے جو تھے آنے والے، اور یہ کئی ہزار سال پہ مشتمل ہے. قرآن پاک میں جو عزیز مصر وغیرہ اور دوسرے الفاظ آئے ہیں، لیکن یہ کئی سو سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ لقب بدلا ہے اور فرعون رکھا گیا ہے وہاں کے بادشاہوں کا لقب. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت فرعون ہی چل رہا تھا ان کا لقب. تو لیکن بنی اسرائیل پہلے سے ہی جس فرعون سے سابقہ پڑا موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے بہت پہلے سے تقریباً 2000 سال کا وقفہ اندازہ ہوتا ہے، 2 سے 2500 سال کہ وہ آباد تھے مصر میں. تو لیکن وہ رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ مقامیوں کی نظر میں ان کی گرتی چلی گئی عزت، یہاں تک کہ ان کو غلامی کے مرتبے پہ لا چھوڑا انہوں نے. اور پھر بھی ان کو چین نہیں آیا، تو ہوا یہ کہ وہ آل فرعون جو ہے ان پہ بہت ظلم تشدد کرتے تھے، اور انہیں تیسرے درجے کا انسان بنا کے رکھا ہوا تھا اپنے کام کاج کے لیے. یہاں تک کہ فرعون کے زمانے میں جو مشہور ہے فرعون، ہوا یہ کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا اور عورتوں کو چھوڑ دیا جانے لگا. یہ بہت بڑی آزمائش آئی تھی بنی اسرائیل پر. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی. یہ بھی ایک احسان تھا بنی اسرائیل پر. اور وہ جو پہلے ان کی عورتیں چھوڑ دی جاتی تھیں اور بچے قتل کر دیے جاتے تھے، بیٹے جوان آدمی، پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم میں ڈبو دیا، اور اسی دریا سے، اسی سمندر سے بنی اسرائیل کو صاف بچا لیا. پھر وہ صحرا سینا کی طرف لائے گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، اور ان کے پاس جو کپڑے تھے، جو بچے پیدا ہوتے تھے، وہ بھی ان کا بھی اللہ کی طرف سے انتظام تھا لباس کا. اور اسی طرح سے من و سلوہ ان لوگوں کو دیا گیا. سب یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں. اور پھر وہاں پہ ایک چٹان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ایسا ماریں. انہوں نے مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آیات آ رہی ہیں 40 تا 43، اس میں بھی
یہی بات فرمائی کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یہاں پہ ترجمہ کیا گیا احسان کا، اور احسان میں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نعمت اور فضل الہی یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو ایک احسان کہنے سے فضل الہی اور نعمت وغیرہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی انعام، نعمتیں اور افضال، ایک احسان کہنے سے ظاہر سی بات ہے کہ نعمت بھی اللہ کی ایک احسان ہے، انعام بھی اللہ کا ایک احسان ہے، فضل بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ تو جب لفظ احسان فرمایا گیا ترجمے میں، حالانکہ عربی زبان میں تو یہ ہے اذکروا نعمتی، میری نعمت کو، یعنی یاد کرو میرے احسان کو۔ تو یہ احسان میں احسان ایسا ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور کتابوں میں اور تراجم میں میری نعمت کو یاد کرو کا لفظ آیا گیا، کیونکہ عربی میں بھی نعمت ہی ہے، لیکن عربی یہاں اردو میں اس کا ترجمہ احسان سے کیا گیا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھئی یاد کرو ہم نے کیسی کیسی جگہوں سے تمہیں بچایا، نکالا، پھر تمہیں توریت دی، اور تم نے اس دوران توریت پہنچنے سے پہلے ہی تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ یہ عجیب و غریب احسان کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو قرار میرا، یعنی کہ میرے سے جو تم پہلے جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، جیسے کہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو، پہاڑ کو ان پر معلق کر دیا تھا کہ توریت کے سارے احکامات مانو گے یا نہیں، تو انہوں نے کہا تھا مانیں گے، یہ قرار یہ تھا۔ اور یہ تھا کہ اس میں کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام آئیں، جب میری ہدایت آئے تو ان کا ساتھ دینا، اور یہ تھا کہ نبی آخر الزماں جب تشریف لائیں گے اور جو ان پر کلام آئے گا اس پہ ایمان لانا۔ تو ابھی جو مخاطب ہیں بنی اسرائیل، وہ تو نبی کے زمانے کے بنی اسرائیل ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے احسان کی بات کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے آگے پیچھے کے بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، نسل تو ایک ہی ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ کر گزرے تھے، اور یہ ابھی انہوں نے کچھ کرنا تھا، تو ماضی کی بات یاد دلا کے انہیں کہا جا رہا ہے حال پہ آ جاؤ، حال کو صحیح کر لو۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو قرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا۔ قرار یہ تھا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان سے کیا تھا کہ اگر صحیح طرح سے یہ چلتے رہو گے، یہ جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ انبیاء کا ساتھ دینا، کتابوں پہ عمل کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ہم آپ کو شام جو ہے وہاں کی سلطنت میں آپ کو مطلب اقتدار دیں گے۔ تو اللہ نے وہاں ان کا اقتدار بھی چھنتا گیا، پھر وہ آپس میں دو ٹکڑے ہو گئے بہت بعد میں آ کے، تو یہ یہود و نصارہ دو ٹکڑے بن گئے، یہ بنی اسرائیل۔ تو یہ آپس میں لڑنے لگے، کبھی اقتدار کے لیے وہ جیتتا کبھی وہ جیتتا۔ غلبت الروم ایک سورہ وہ جو ہے سورہ روم، اس میں بھی آپ اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ لوگوں سے کہا کہ بھئی تم قرار پورا کرو۔ اب اس پر قرار کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ مجھ سے ڈرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو قرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا، اور میرا ہی ڈر رکھو۔ یہاں پہ لفظ ہے فرحبون، تو یہ فرحبون کے معنی جو ہیں، اور آگے ایک لفظ آ رہا ہے فتقون، وہاں پہ تو ترجمہ کیا گیا ہے
وہ بچتے رہو، تقوی کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے آدمی اسی سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہے، اور مختلف علماء نے یہاں وہاں پہ بھی ڈرتے رہو، اور ویسے بھی اتقو کا ترجمہ ہے بچتے ڈرنے کا۔ تو یہ جو فرحبون ہے، فرحبون کے معنی کیا ہیں کہ بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں مجھ سے ڈرو۔ فرحبون پہلے آیا نا، یہ کہ پہلے عہد پورا کا ہوا یہ ہے کہ پہلے سے ہی یہ اپنے عہد کو بھلاتے چلے آ رہے ہیں، تو جو کر چکا ہے آدمی گناہ، اس پر مسلسل نادم رہے، پریشان رہے، تو وہاں پہ فرحبون استعمال ہوگا۔ وہاں اللہ سے ڈرنا کس کیفیت کے ساتھ؟ بے تابی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ ڈرنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی ایک امر کا صیغہ ہے۔ بے تابی، بے چینی کے ساتھ ڈرنے کے لیے فرحبون اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور آگے فتقون استعمال کیا ہے، بچتے رہو۔ تو ایک کام ہو چکا ہے ماضی میں، اب ان کو کہا جا رہا ہے اب تم ڈرو، اور بے چینی سے یعنی اللہ سے استغفار کرتے رہو، پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے یا نہیں، تو وہاں بے تابی، بے چینی کی کیفیت رہے گی۔ اور یہ جو ہے فتقون بچتے رہو، یعنی کہ اب نہیں کرو ایسا جو اب تم کر رہے ہو۔ وہ کیوں کہا گیا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تو اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا۔ یہ تو یہ کر رہے تھے، یہ معاملہ چل رہا تھا ان کا، اتقون بھی مجھ سے ڈرو، تو یہ بدعملی میں لگے ہوئے تھے، اور وہ ان کے باپ دادا بدعملی کر چکے تھے، اور یہ اسی پر قائم تھے، اور اس لیے وہاں پر استعمال ہوا فرحبون، مجھ سے ڈرو بے تابی، بے چینی کے ساتھ۔ یہاں پہ اتقون اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تم بدعملی میں لگے، ابھی تک تم قرآن اپنے پاس جو تمہیں کتاب دی گئی ہے اس کو غلط توڑ موڑ کر جو ہے لوگوں کو چند سکوں کے عوض میں جو ان کو ان کے مسائل سے ذمہ دار بتا دیتے ہوں، ان کے لیے آسانی کر دیتے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب لوگ تم سے پوچھتے ہیں اس نبی کے متعلق تو تم غلط بات بتاتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس پتہ ہے کہ کتاب میں آیا تھا کہ جب نبی آئیں گے، نبی آخری زمان، تو ان پہ ایمان لانا ہے، اور ان پہ جو کلام اللہ اترے گا اس پہ بھی ایمان لانا ہے۔ یہ سب ان کے پاس تھا کہ یہ سچے ہیں، جب لوگ ان سے پوچھتے تو وہ اس کو صحیح نہیں بتاتے، وہاں پر بھی غلط کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے، اور یہ کہ وہی ثمناً قلیلہ، یہ بھی غلط کام کر رہے تھے، تو ان سب کے لیے فتقون آیا کہ بچتے رہو۔ اور ایک لفظ کیا آیا آگے کہ ایک بات یہ آئی کہ اور مانو جو کچھ میں نے اتارا، یعنی قرآن پاک سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والے کو۔ تو ان لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں بہت پیغمبر آئے جن کو یہاں تک کہ انہوں نے قتل بھی کیا اور ساتھ نہیں دیا، تو توریت میں یہ پہچان لکھی گئی تھی جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ توریت کو حق مانے گا اور تم سے اس پہ عمل کرائے گا، تو سمجھ لینا کہ یہ نبی سچا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بتائی کہ اور مانو جو کچھ میں نے اتارا، یعنی قرآن۔ اب اس کی صفت کیا ہے کہ سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والے کو، یعنی توریت کو سچ بتاتا ہے، تو یہ وہ فارمولہ پورا ہو گیا کہ یہ بات سچی ہے، یہ نبی بھی سچا ہے، توریت کا بھی پہ ایمان لانے کا فرماتے ہیں یہ نبی، اور توریت کو بھی سچا بتاتے ہیں، تو ان کو مانا جائے۔ وہی اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اور مانو جو کچھ میں نے اتارا، سچ یعنی قرآن، اور سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والے کو، اور مت ہو پہلے منکر۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور مت ہو تم پہلے منکر اس کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، ان کا انکار کیا مکے والوں نے،
پھر آپ اس کے بعد مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر یہ یہود کے 3 بڑے بڑے گروہ آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور ایک دوسرا جس کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تیسرا. تو ان سب نے بعد میں انکار کیا ان لوگوں کے. تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے اول معنی پہلے، اول معنی پہلا، تو پہلے تو وہ لوگ تھے. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ جب اول المسلمین کہیں گے یا اول الکافرین کہیں گے تو پھر یہ مقتدی اور پیشوا کے معنی میں آ جاتا ہے. یعنی کہ تم اول تو ہو، اول المسلمین، یعنی وہ مسلمان جو سب سے جیسے اول مسلمین میں صحابہ اکرام آتے ہیں اور ان سے بھی پہلے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں. یہ اول المسلمین. اور اول کافرین میں یہ یہود و نصارہ آ رہے ہیں. وہ کیوں آ رہے ہیں کہ ان کے پاس کتاب تھی اور سارے پورے عرب کے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہا کہ یہ یہود کے اگر 10 بڑے عالم ایمان لے آئیں تو سارے یہودی ایمان لے آئیں گے، اور وہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے انکار کیا. تو سب کے سب جو کفار تھے، مشرکین تھے پورے عرب کے، ان کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ یہ اہل کتاب جن کے پاس دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، اور یہ جو نبی آئے ہیں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، تو وہ تو پھر دونوں ایک ہی ہوگا، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے. یہ ایک تو کرتے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں ان کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے، مناسب نہیں ہے. تو جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا با کمال لفظ استعمال کیا، اولا ولا تکونوا اولا کافرین، یعنی کہ تم جو ہے مقتدی بنو گے سارے کفار کے اور تم پیشوا ہو جاؤ گے سارے کفار کے انکار کرنے میں. تو یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ولا تکونوا اولا کافرین بھی، اور مت ہو پہلے منکر، یعنی منکر بھی ایسے جو مقتدی ہوں اور پیشوا ہوں اور سارے لوگ تمہارے پیچھے چلنے والے ہوں کفر میں، تو سب تمہاری گردن پہ آئے گا اس کا عذاب. آگے اللہ نے فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھے سے بچتے رہو. وہی بات آگے جو ابھی عرض کی گئی کہ بچتے رہو، یعنی یہ بالکل زمانہ حال کی بات ہے. بچا آدمی بچتا تو حال میں ہی ہے نا، ماضی میں جو بات گزر گئی ہے وہاں پہ اب بچانے کا کیا تصور ہے. اب تو حال ہی کی بات ہو رہی ہے. تو موجودہ جو صحابہ کے زمانے میں یہود تھے ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے. ولا تلبسوا الحق، وہی بات آگے آئی، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو جان کر. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو جان کر. تو یہ اہل کتاب تھے اور لوگوں کو اور اپنے جاہلوں کو یہ غلط بتاتے تھے باتیں، کیونکہ توریت اور انجیل کے معاملے میں ہوا یہ کہ ان کے رہبان اور علماء جو ہیں ان کے سپرد کیا گیا تھا توریت کو، انجیل کو. عام آدمی جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ سب علماء سے پوچھ کے ہی چلتے تھے. آج کے دور میں بھی جو لوگ کہیں کہ قرآن صرف ہم سے ہی پوچھ کے چلو تو ہمارے علاوہ تم اس کو بالکل نہیں دیکھو. جو بالکل نہیں دیکھو کہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ غلط بات کرتے ہیں. البتہ یہ کہنا ان کا صحیح ہے کہ ہم سے پوچھ کے چلو، اس لیے کہ بھئی ان کا علم زیادہ ہے. لیکن یہ کہ آپ بالکل ہاتھ نہیں لگاؤ اس کو، جو ہم کہیں وہ کرو، وہ منع ہے. وہ تو یہود و نصارہ کی توریت و انجیل کے لیے یہ معاملہ چلایا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرما دیا کہ یہ یعنی کہ امت کے ایک ایک فرد کے اوپر یہ آسان کر دیا گیا ہے،
اور قرآن خود کہتا ہے کہ میں خود یعنی کہ میں سکھاتا ہوں کتاب، جو بھی اس کو پڑھے گا سمجھے گا اس کی سمجھ میں آئے گا، اللہ اس کی سمجھ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ غلط بتاتے تھے لوگوں کو، مسئلے بھی غلط بتاتے تھے اور باتیں بھی غلط بتاتے ہیں اور مس گائیڈ کرتے تھے قرآن کے معاملے میں اور اسلام کے معاملے میں اور نبی کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، یعنی توریت جو ہے وہ بالکل حق کتاب ہے، تم اس میں غلط باتیں ملا کے پلس مائنس از اکول ٹو مائنس ہی ہو جاتا ہے۔ جو ایک صحیح بات ہے اس میں غلط بات ملا دی، وہ پورے کا پورا غلط ہو گیا۔ تو ہوا کیا کہ وہ باطل اس میں ڈال دیا، اور یہ کہ چھپاؤ کتمان حق وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کا کتمان مت کرو، تکتم الحق کا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سچ کو جان کر مت چھپاؤ، تمہیں سب جانتے ہو تم کہ یہ سچ ہے کتاب، پھر بھی تم سچ کو جو ہے باطل بتا رہا ہو لوگوں سے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک اور ہدایت دی آگے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور کھڑی کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کھڑی کرو۔ تو ان کی جو نماز تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف دین اسلام کو شرف بخشا ہے کہ ساری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا، جہاں جی چاہو کھڑے ہو جا کے نماز پڑھ لو، مسجد بنا لو یا اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ لیکن ان کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا، وہ خاص جگہیں بناتے تھے، وہیں پر ہی یہ نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسرے کہ اس میں رکوع نہیں تھا، جھکتے نہیں تھے وہ اللہ کے آگے، سجدہ تو تھا رکوع نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھکو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکو ساتھ جھکنے والوں کے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائے ہیں صحابہ، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اور نماز پڑھو۔ اور ان کے ساتھ ہی صحابہ کے لیے ایک شرف تھا، اہل کتاب ان کے ساتھ رکوع کرنے لگے، جو ایمان لے آئے تھے ان کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ صحابہ کے ساتھ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں شامل ہو گئے۔ اور ایک اور ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور پھر ان کو ایک تنبیہ اور کی گئی، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو آپ کو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے۔ تو وہ لوگوں سے تو کہتے تھے، یہاں تک کہ بعض علماء یہود انہوں نے لوگوں کو کہا بھی کہ یہ اسلام، یہ سچے نبی ہیں، یہ کتاب سچی ہے، آسمانی کتاب ہے، تو وہ ایمان لائے، لیکن وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، پھر وہ پتہ چلا کہ وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ بستر مرگ پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہودی کی طرف، تو باپ نے اشارہ کیا، ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں بات مان لو۔ اس نے وہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو یعنی کہ اپنی اولاد کو، چونکہ ان کو دل کو پتہ تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ دین سچا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا۔ اسی طرح سے اور بھی وہی بات یہاں آ رہی کہ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، انفسکم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جب کہ تم پڑھتے ہو کتاب، تمہارے سامنے توریت ہے، تمہارے پاس ہے، تم جانتے ہو توریت میں یہ سب حقیقت بتائی گئی تھی کہ جب نبی آخری زمان آئیں گے ان پہ ایمان لانا ہے، اور تم پہلے ہی اولا کافرین میں کے صیغے میں آ چکے ہو اور ابھی بھی تم باز نہیں آ رہے ہو۔
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، پھر کیا نہیں بوجھتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں نا اس زمانے کے یہود کو اور نصارہ کو، افلا تعقلون، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات بھی تمہارے پاس ہے اور نصارے کے پاس انجیل ہے، اس میں سب میں ہے۔ فرمایا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ ہزاروں کے مجموعے میں کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ایسے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، نہ ایمان لا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ان کا ضمیر کسی کو صحیح مشورہ بھی دے دیتا تھا کہ ہاں بھائی دوسروں کے لیے نیکی کا کام کر جاتے تھے، خود ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر ایک اور ہدایت دی اللہ نے آپ ان لوگوں کو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور قوت پکڑو محنت سہارنے سے اور نماز سے، یعنی کہ تمہارے جو ضمیر ہے اور تمہارا جو نفس ہے، جو شیطان تمہیں بہکا رہا ہے راہ حق پہ آنے سے، اور یہ تم پر ایک مجاہدہ پڑ گیا ہے کہ ہماری تو بڑی بڑی دکانیں سجی ہوئی ہیں، تو جو ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر تو ایک جیسے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن کے رہ رہے ہیں، کوئی عہدہ نہیں کچھ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں، ایسے ہی ہمیں بھی ان سے، ہم تو ابھی ساری زمانے کے پیشوا بنے ہوئے ہیں، سکھاتے ہیں، اب پھر ہمیں ان سے سیکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ رکوع سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے نفس میں بہت مشکل پڑ رہا ہے، تو بھئی تم نماز پڑھو، قوت حاصل کرو نماز سے، اور صبر سے، یعنی صبر کا ترجمہ کیا ہے سہارنے سے، محنت سہارنے سے اور نماز سے، قوت پکڑو محنت سہارنے سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اب نماز کی بات ہوئی، بھاری ہے مگر ان پر جن کے دل پگھلتے ہیں، تو یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے۔ اگر تمہارے اندر خشیت ہوگی تو پھر تمہارے لیے یہ کام کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر تم بے خشیت ہو تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ تم ایمان لے آؤ، پھر تمہاری نماز بھی کام نہیں کرے گی۔ تو دل کی خشیت کے ساتھ جو ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، خاشعین بن کے نماز پڑھو اور صبر کرو وغیرہ وغیرہ۔ پھر اور کیا، پھر خوشخبری کیا دی، إِلَّا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جن کو خیال ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے، ان کو اسی طرف الٹے جانا ہے۔ تو جو اس بات کو جانتے ہیں تو یہ سب کچھ کام مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنے کا اور محنت سہارنے کا، صبر کرنے کا اور دیگر چیزوں کا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو خیال ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے اور ان کو پلٹ کر جانا ہے، یعنی اس دنیا سے پلٹ کے واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان آخرت پہ بنے گا تو پھر یہ ساری جو ہمارے نفس نے ہمیں مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ براہ راست مخاطب ہیں یہود و نصارہ ان آیات میں، لیکن ہمارے لیے ہیں یہ باتیں ساری کی ساری، کیونکہ ہمارے پاس قرآن آیا ہے۔ ایک تو یہ دو باتیں آ گئیں کہ یہ باتیں ہم یہود و نصارہ تک پہنچائیں کہ بھئی تمہارے لیے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ قرآن تو نہیں پڑھیں گے، ان کے پاس تو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ تو چند مخصوص لوگوں کے پاس ہے، عوام کے پاس تو نہیں ہے۔ تو ان تک کون پہنچائے گا یہ باتیں؟ کون سی باتیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو قرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا، اور میرا ہی ڈر رکھو اور مانو جو کچھ میں نے اتارا
وہ سچ بتاتا ہے تمہارے پاس والے کو۔ اب یہ سب اللہ کی باتیں یہود و نصارہ کو، عوام کو کون بتائے گا؟ ظاہری بات تو ہماری ذمہ داری ہے، اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں۔ اور مت ہو تم پہلے منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا۔ اب یہ ان کو یہ باتیں کون بتائے گا؟ ظاہری بات اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا۔ اور مجھ سے بچتے رہو، اور یعنی کہ جو موجودہ دور میں جو تم کچھ کر رہے ہو اس سے بچو، مت کرو، اور حق کو غلط کے ساتھ مت ملاؤ، اور سچ بات کو مت چھپاؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سچ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بھائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور کھڑی کرو نماز۔ یہ ساری باتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے فرمائی ہیں۔ اور کھڑی کرو نماز، اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے۔ آج یہود و نصارہ دنیا میں سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے سود کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو۔ تو یہ باتیں قرآن پاک کی ان کے دلوں میں تو ہے نا کہ قرآن سچ ہے، وہ منافق بنے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں کو اس سے دور رکھے ہوئے ہیں، قرآن وہ خود تو جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج کا مسلمان جو ہے اس کی ذمہ بنتا ہے کہ ان کے عوام کو بتایا جائے، یا ہمارے جو بڑے مقتدی حضرات ہیں وہ ان کے مقتدی لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ قرآن میں تو یہ ہے، تمہارے لیے اتنی ساری باتیں ہیں، جھکو ساتھ جھکنے والوں کے، کیا کرو، اور کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب، پھر کیا نہیں بوجھتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور قوت پکڑو محنت سہارنے سے اور نماز سے، البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی پر جن کے دل پگھلے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ کبر و تکبر سے بعد آ جاؤ، نرمی عاجزی کے ساتھ رہو گے تو یہ ساری باتیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور ایک سب سے بڑی بات کیا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو خیال ہے، یہ خیال کیوں آئے گا کہ ہم جا کے ہم بتائیں گے ان کو، جو نہیں جا سکتے ہیں ان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے، یا ایسے لوگوں جو صاحب استطاعت ہیں یا اللہ ان کو ان کے پاس پہنچا، علم میں بھی، عمل میں بھی، اور مال میں بھی، کہ وہ اپنے ان تینوں ہتھیاروں سے ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ وہ قرآن میں آپ لوگوں کے لیے یہ بات آئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ ان سب باتوں کی یہ باتیں چاہے تورات میں یا انجیل میں اللہ کی طرف سے ہیں، سب کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔